Hi everyone, it's clinical psychologist Zara and you are watching Mindworks. Welcome to my second video. So today we will talk about the most important, most common and most curious problem which is called depression. I'll explain about that what is depression, depression hota kya hai, what is the difference between depression and clinical depression, in दोनों में basic फ़र्क क्या है, and why we get depressed, हम आखिर depressed क्यों हो जाते हैं. But before going forward, don't forget to like and subscribe my channel. I am new on YouTube, so show some mercy and show some love, and don't forget to press the bell icon. So the main point is जो कि हमने आज डिस्कस करना है that what is depression. Depression आखिर होता क्या है. Depression is a psychological disorder जो कि हमारे डिसऑर्डर की रेंजेस में आता है, एंड इट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ फंक्शनिंग एंड इट अफेक्ट्स दीज एरियाज विच आर प्लेजर, विच आर मूड, एपिटाइट, स्लीप, थिंकिंग पैटर्न्स. लाइक अगर हम प्लेजर की बात करें, अ डिप्रेस्ड पर्सन डोंट फील प्लेजर इन एनीथिंग. उसके सामने कुछ भी ला के रख दो, उसको खुशी महसूस नहीं होगी. ही डोंट फील ब्लेस्ड. प्लेजर के बाद उसकी एपिटाइट, उसकी स्लीप इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी. या तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, या तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी, या फिर भूख बहुत कम लगेगी, या फिर नींद बहुत कम आएगी. इन द सेम वे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स और मूड जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा. और इन तमाम चीज़ों को एज अ होल हम कहते हैं कि एज अ पर्सन इज़ डिप्रेस्ड. इन तमाम चीज़ों को आजकल मैंने बहुत से यंग अडल्ट्स को ये कहते हुए सुना है कि जी मुझे तो डिप्रेशन का मर्ज लग चुका है. हालांकि उनको ये भी नहीं पता कि डिप्रेशन का स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी सिम्टोमोलॉजी क्या होती है, और उनको उसकी इस प्रॉब्लम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. और यंग अडल्ट्स ये बात बोलते हुए बहुत कूल और बहुत ट्रेंडी महसूस कर रहे होते हैं कि जी आज तो हमने ये लफ्ज़ बोल दिया तो हम तो बहुत ही एक हाई स्टेटस में आ चुके हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. हमें अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा नीड है. अच्छा, बजाय इसके कि मैं इसको लंबा करूं, इसको खींचूं, मैं पॉइंट पर आती हूं कि दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड क्लिनिकल डिप्रेशन. सो जो डिप्रेशन होता है ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन होता है हमारे किसी भी बैड इवेंट का. कि फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपकी लाइफ में कोई बैड इवेंट आ गया है, आपको कोई फेलियर का सामना करना पड़ गया है, या आप जो हैं कोई लव वन आपसे दूर हो गया है, तो उसके रिएक्शन में जो आपका रिएक्शन आएगा, उसके एक्शन में जो आपका रिएक्शन आएगा, हम उसे कहेंगे ये डिप्रेशन है. और ये शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसके लिए कोई मेडिकेशंस या थेरेपी की नीड नहीं होती नॉर्मली तौर पे. और इसके बरक्स जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है ये ज़्यादा क्रोनिक होता है. ये ज़्यादा इसका एक टाइम पीरियड है. उसके जब एक पेशेंट वो टाइम पीरियड पूरा कर लेता है तब हम डायग्नोज करते हैं कि इस इंसान को, इस शख्स को जो है वो क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया है. अच्छा, इसके अंदर क्रोनिक मूड स्विंग्स होते हैं. बहुत ज़्यादा इंसान का जो मूड है वो डाउन हो जाता है, और किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने पहले बताया, प्लेजर फील नहीं करता इंसान, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी उसके सामने लाकर क्यों करना रख दी जाए. और इसमें इंसान का लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लैक ऑफ एनर्जी, उठने तक की हिम्मत नहीं होती, अपने बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं होती, अपने बिस्तर से उठकर पर्दों को खोलने तक की हिम्मत नहीं होती एक इंसान के अंदर, और रोशनी में जाना पसंद नहीं करता क्योंकि इतना क्रोनिक होता है. और इसका स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड
پیریڈ ہے اس کا جو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، اور اس میں ہم پرابلمس فیس کرتے ہیں. ایک انسان جو ہے پرابلمس فیس کرتا ہے اپنی ڈیلی لائف فنکشننگ کے اندر، اور اس میں میڈیسنس کی بھی نیڈ ہوتی ہے، اس میں سائیکولوجیکل تھراپیز کی بھی نیڈ ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو پراپر ایک ٹریٹمنٹ کی اور ایک اچھے کلینکل سائیکالوجسٹ، ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی نیڈ ہوتی ہے، تاکہ وہ آپ کو بہتر انداز میں اسیس کر سکے اور آپ کو اچھے انداز میں ڈائگنوز کرے اور آپ کا بہتر انداز میں ٹریٹمنٹ ہو سکے. آئندہ کبھی بھی اگر آپ کو ایسی سمٹمز آئیں، فیس کریں، تو آپ فوراً کسی کلینیشین کے پاس جائیں. نیکسٹ پوائنٹ which is the most important point in this topic is why we get depressed. ہم ڈپریس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، کچھ عوامل ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے ہماری جینس کا. دیٹ if your parents face this problem in their life تو 88% چانسز یہ ہے کہ آپ کو بھی ایسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. نیکسٹ فیکٹر جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ہے کیمیکل امبیلنسز کا، وہ ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کا، کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، اگر ان کی امبیلنس ہو جائے تب بھی ہمیں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھرڈ فیکٹر جو ہے وہ ہے ہمارے انوائرمنٹ کا. لائک اگر گرمیاں ہیں تو آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ہارمونس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے، اور اگر ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ کا ماحول ہے، تو آپ کی باڈی کے اندر میلاٹونن جو ہارمون ہے وہ انکریز ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سردیوں میں لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس شکایت کو اکثر ہم سے کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ڈپریشن کی کنٹریبیوشن میں، وہ ہے ہماری تھنکنگ پیٹرنس. لائک اگر ہماری زندگی میں کوئی نیگیٹو ایونٹ آ جاتا ہے تو ہم اس نیگیٹو ایونٹ کو بیس بنا کے اپنے فیوچر لائف کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لائک اگر کوئی فیلئر کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، کہیں سے نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے، تو ہم اپنے فیوچر کو اسی ایک لینس کے اوپر سیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے اب اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتی، یا ہماری لائف میں آنے والے جو ایونٹس ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اور جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری جو فنکشننگ ہے وہ امپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہماری سلیپ، ہماری ایپیٹائٹ جو ہے وہ امپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آٹومیٹکلی ہماری جو انرجیز ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹوارڈز ہیونگ ڈپریشن. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس کے اندر ہے وہ ہے ہمارے تھنکنگ پیٹرنس. اگر ہم اپنی لائف کو ایک پازیٹیو انداز میں، اپنے لائف کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے تو ہماری لائف کے اینگلز چینج ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ ہماری تھنکنگ پیٹرنس جو ہیں وہ اس میں میٹر کرتے ہیں، اور ینگ اڈلٹس کے لیے ایک سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، کیونکہ ان کے تھنکنگ پیٹرنس جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپیئر ہیں آج کل، کیونکہ اتنا کچھ ماحول بھی اس ٹائپ کا ہے ہمارا ارد گرد کا، اور ہم ہر طرف سے منفی انرجیز ہمیں مل رہی ہیں. تو ہمیں خود پازیٹیو رہنے کی نیڈ ہے اگر ہم ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو. اور نیگیٹو تھنکنگ پیٹرن سے کیا ہوتا ہے، جب ہماری تھنکنگ نیگیٹو ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہوپ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہوپ لیسنس جو ہے سب سے کامن فیکٹر ہے ان ہیونگ ڈپریشن. تو اگر ہمیں آئی نو کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ہم ہر کسی کے لائف میں پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم امید چھوڑ دیں گے تب ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر روز ڈیلی بیس پر کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری انرجی برقرار رہے، جس سے ہمیں فیوچر کی طرف کوئی امید دکھائی دے، تاکہ ہماری جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں وہ پازیٹیو رہ سکیں. میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی کہ جس سے آپ کی لائف میں امپروومنٹ کا باعث ہوں گے کہ کس انداز میں آپ اپنے تھنکنگ پیٹرنز کو امپروو کر سکتے ہیں، کس انداز میں آپ ہر پوائنٹ پر پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، اور آپ کس انداز میں اپنی ہوپ کو انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے ویوز ضرور شیئر کیجیے گا. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے آن یوٹیوب، تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ بیٹر اینڈ بیٹر. اور آئی نو مائی وائس اوورز آر ناٹ گڈ انف، بٹ میں ٹرائی کر رہی ہوں اس کی آواز کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی ایڈیٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے. سو اسٹے ٹیونڈ ود می and subscribe my channel. Thank you so much.